یا رسول اللہ میرا نام یزید بن شہاب ہے کہ میرے مالک نے میرا نام یزید بن شہاب رکھا۔ وہ جنگ خیبر کا موقع تھا، اس موقع پر حضور نے اس گدھے سے کلام فرمایا، فرمایا اے گدھے بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے یزید بن شہاب نام بتایا۔ گدھے نے جب نام بتایا حضور نے فرمایا اے گدھے آج کے بعد تیرا نام جو ہے وہ یافور ہے۔ اس گدھے نے جب اپنا نام بتایا حضور نے اس کا نام جو ہے دوسرا رکھ دیا یافور۔ اب امت کو یہ علم ہے، امت کے لیے یہ سبق ہے کہ امت اس کو حضرت یافور کہتے ہیں۔ اس گدھے کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ آ گیا، لیکن طاقتور امیر وزیر بادشاہوں کو سمجھ نہیں آیا۔ اس گدھے نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو دادا گدھا تھا اس سے لے کر مجھ تک جتنے بھی رب نے اس کی نسل میں سے گدھے بھیجے ان سب پر انبیاء سوار ہوئے، اور مجھے بھی یہی حکم تھا کہ خاتم النبیین آئے گے وہ تیری پشت پر سوار ہوں گے۔ خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آج وہ میری پشت پر سوار ہوں گے۔ حضور وہ جو میرا مالک یہودی تھا اس نے جو ہے مجھ پر سوار ہونے کی کئی مرتبہ کوشش کی، لیکن میں نے اس کو ایک مرتبہ بھی سوار ہونے نہیں دیا، اس لیے کہ میری پشت پر جو ہے خاتم النبیین سوار ہوں گے۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ اس گدھے کو تو سمجھ آ گیا، لیکن آج کل کے گدھوں کو سمجھ نہیں آیا۔ مجھے بتاؤ گدھا ایک جانور ہے، لیکن آج کل کے جو بڑے بڑے ہیں وزیر ہیں بادشاہ ہیں وہ گدھے کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ وہ ان کو یہ اگر ان کو گدھا کہا جائے تو یہ گدھے کی توہین ہے، کیونکہ گدھے کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ آ گیا لیکن ان کو سمجھ نہیں آیا۔ ختم نبوت کا مسئلہ حساس مسئلہ ہے۔ آدمی جو ہے ادھر ادھر تھوڑا سا ہوتا ہے تو ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، چاہے پیر ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے مولانا ہو، چاہے علامہ ہو۔ جب مسئلہ ختم نبوت آئے تو اس کو اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑی سی بھی مخالفت کرے گا قرآن اور حدیث کی روح سے وہ کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ ختم نبوت کا مسئلہ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مولوی اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ میں تمہیں ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اٹھاؤ ابن عساکر کو، وہاں پر لکھا ہے کہ جب یرموک کی جنگ ہو رہی تھی، جب یرموک کا میدان سج گیا، صف بندی ہو گئی، فاتح مصر کے جنہوں نے مصر کو فتح کیا صحابی رسول ہیں، ان کے بھائی حضرت ہشام بن عمر، انہوں نے گھوڑا جو ہے صف میں کھڑا کیا، لیکن انہوں نے جب کافروں کو دیکھا تو گھوڑے کو اور ان کو جوش آیا اور جوش میں وہ بھاگے کافروں کی طرف۔ کافروں نے تیر چلایا، وہ شہید ہو گئے، ان کا گھوڑا بھی مر گیا۔ اب ان فاتح مصر کے پاس آئے، صحابہ کرام تھے، ان کے دوست تھے کہ سرکار ایسے پاسدار اپنے بھائی کو اٹھائیے۔ انہوں نے کہا جو روح تھی وہ تو نکل گئی ہے، اب رسول اللہ کی عزت و ناموس کی بات ہے، اب بھائی کے جان پر گھوڑے دوڑاؤ اور کافروں کو نیست و نابود کر دو۔ ہم جس طرف تمہیں لے کر جا رہے ہیں تو ہم باقی کی طرف لے کر جا رہے ہیں تمہیں۔ ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم زنا کرو، ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم شراب پیو، ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے جا کر بدفعلیاں کرو، ہم نے جس کو بھی کہا ہے پاک کاموں کی طرف بلایا ہے۔ اور سیاست
سیاست یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اب جو سیاست انبیاء کے وارثین کریں گے وہ انبیاء کی سنت ہے، اور جو سیاست یہ غدار وطن کریں گے، غداران اسلام کریں گے، تو یہ فرعون کی سنت پر چل رہے ہیں، یہ ابو جہل کی سنت پر چل رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ حضور کی سنت پر چلنا بہتر ہے یا فرعون کی سنت پر چلنا بہتر ہے؟ حضور کی سنت پر چلنا بہتر ہے۔